تمہیں کیا پتا تیرے گھر کے اندر افطاری کا دسترخوان سجا ہے، سحری کا دسترخوان سجا ہے، ذرا پڑوسی کی دیوار پہ جھانک کر دیکھ لے اس کے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک بندہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، میں تو ریڑی بان ہوں، میں تو دیہڑی دار ہوں، 500-700 روپے کی روزانہ دیہڑی لگتی ہے، بتاؤ میں اپنے گھر کا دسترخوان سجاؤں یا میں لوگوں کو روزے کھلاؤں؟ فرمایا او بھائی، جہاں 4 روٹیاں پکاتا ہے وہاں 5 پکا لے، روزانہ اپنے دسترخوان سے 2 روٹیاں اٹھا کے کسی کے دروازے پر جا کے دے آ، اور اس سے یہ امید نہ رکھ کہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا، اور اس سے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ میرے عزیزا، جب اللہ کے دسترخوان، اللہ کی نعمتوں میں سے جب اپنے دسترخوان پہ خدا کی نعمت کو دیکھے گا، من چاہی چیز اس کے حلق کے اندر جائے گی، پیٹ بھرے گا، اتڑیاں چھڑیں گی، عرش عظیم سے منہ سے نکل کر دعا خود بخود پہنچ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں، اور گھر کے اندر اتنا آٹا جس سے 4 پیڑے بنتے ہیں، بچے بھی روزے دار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں اما فاطمہ بھی روزے کی حالت میں، دسترخوان سجا گیا، ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آ گئی۔ ادھر میرے عزیزوں مسجد سے افطاری کا اعلان ہو گیا، جب منہ میں نوالا روٹی کا ڈالا، سب نے اپنی اپنی پوری روٹی سمیٹ لی۔ سیدہ فاطمہ نے آدھی کھائی اور آدھی روٹی کو مروڑ کر اپنے دوپٹے کے کونے پہ باندھ لیا۔ حضرت علی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا فاطمہ تراویح کے بعد کھائے گی، نماز کے بعد کھائے گی، یا رات کی تنہائیوں میں خدا کا قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے بھوک لگے گی اس وقت کھائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں منہ سے تو جواب نہ دیا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا فاطمہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس کی وجہ سے تیرے دل پہ بار آ گیا؟ سیدہ فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی علی تجھے کیا پتا، آج میں نے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، روٹی کھاتے کھاتے مجھے بابا جان محمد عربی کی بھوک یاد آ گئی، پتہ نہیں میرے باپ کو آج 4 دن میں ملی ہوگی کہ نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت علی سے اجازت لے کے سیدہ فاطمہ گھر چلی گئی۔ دروازے پر ملاقات ہوئی، کہ بیٹی کس وجہ سے آنا ہوا؟ کہ ابا جی مجھے اندر تو جانے دیجئے۔ رحمت دو عالم نے اپنی دھیرانی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹیوں کو دیکھ کر منہ بنانے والوں، آؤ میرے عزیزوں کا شان نبوت کا حال دیکھو۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کونے، اپنے دوپٹے کے کونے کی گرہ کھولی اور آدھی روٹی نکالی، کہ ابا جان آج میرا دل چاہ رہا ہے آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلاؤں۔ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں لقمے بنا بنا کے بیٹی نے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں دیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام رو بھی رہے ہیں اور روٹی چبا رہے ہیں، کہ ابا میں تو اس وجہ سے روئی 4 دن کے بعد مجھے روٹی ملی، ابا تو کس وجہ سے رویا؟ رحمت دو عالم نے روٹی کا لقمہ چباتے فرمایا اے میری بچی، اگر آج تو آدھی روٹی بچا کے نہ لاتی تو 5ویں رات بغیر روٹی کا ٹکڑا کھائے تیرے باپ کی گزر جاتی۔ اب جو روٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھلا دی، کہاں پیٹ بھرتا ہے؟ اما فاطمہ رو رہی ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اب کیا بات ہے؟ کہ ابا 5 دن کے بعد روٹی ملی، وہ بھی آدھی ملی۔ میرے ابا تیری بھوک پتہ نہیں ختم ہوئی کہ نہیں؟ میرے ابا کل کیا بنے گا؟ نہ میرے گھر میں آٹا نہ تیرے گھر کے چولہے میں آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو بھی صبر کر کے دکھائیو اور میں بھی صبر کے شکرانے کے اللہ کے آگے سجدے کروں گا۔ ابا اس سے کیا ملے گا؟ کہ فاطمہ تو علی کے گھر میں صبر کرنا، میں اپنے گھر میں صبر کروں گا، ہمارے صبر کی برکت سے پروردگار عالم میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو جس نبی کی ادا پر امت کے گناہ معاف ہو، آج امت قرآن سے اتنی دور ہے۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا والے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، میرے عزیزو روتا ہوا فرما رہا تھا، کہنے لگے ایک اللہ والے کو خواب میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام ایک مکان میں کھڑے ہیں جس کی چھت گری ہوئی ہے، اللہ کا پیغمبر زاروں کا طاہر رو رہا ہے۔ خواب میں جس کے آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری امت کو کہہ دو، میری
میری امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری امت نے میرے دین کو گرا دیا، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میں محمد کو تنہا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو آج مسجدیں ویران ہیں، آج مارکیٹیں آباد ہیں، لوگوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ موبائل کے اوپر میرے عزیزو پیکج لگا کر بات کرنے والے نظر آئیں گے، پورے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو سینے سے لگانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ پہلے چور چوری کر کے نادم ہو جایا کرتے تھے، اب گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے والے کہتے ہیں کر لیا تو پھر کیا ہے، دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزو اللہ جل شانہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، بڑے بول کو برداشت نہیں کرتا، بڑے بڑوں کی گردن کا سریا مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا آپ کو مجھے مہینہ عطا فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ میری یاری مولانا جمیل صاحب کے ساتھ، میری یاری حاجی سلیم کے ساتھ، میری یاری محبوب فاروق حاجی یوسف کے ساتھ ہے۔ رمضان کی یاری قرآن کے ساتھ، قرآن کی یاری رمضان کے ساتھ ہے۔ جو رمضان کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے یار قرآن کو سینے سے لگا لے، جو قرآن کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے یار رمضان کو سینے سے لگا لے۔ رمضان المبارک قرآن میں اور قرآن کریم رمضان المبارک میں، مولانا میں تو پڑھا لکھا کوئی نہیں، مولانا زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، 4 نمبر کی اینک لگ گئی، مولانا مجھے تو جمع جوڑی یاد نہیں رہتی، قرآن مجھے کیسے یاد رہے گا؟ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر! اس کے لیے فقہاء نے، علماء نے بڑا مسئلہ بیان کیا، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جب چڑھ جائے، پہلا روزہ ہو، رمضان المبارک کے پہلے روزے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، دوسرے روزے کو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، تیسرے روزے کو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ جب 27ویں رات آئے گی، شب قدر کی رات آئے گی، پھر بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، تجھے 84 سال مسلسل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ 2 رکعت نفل روزانہ ادا کرو، ویسے تو تراویح پڑھ رہے ہو، ویسے تو چاشت اشراق پڑھ رہے ہو، میرے عزیزو 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کرو، پھر 27ویں رات کو بھی 2 رکعت پڑھنا، 84 سال تک مسلسل اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ 10 روپے روزانہ اللہ کے راستے میں دے دو، 27ویں شب کو بھی 10 روپے دے دینا، 84 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے عزیزو رمضان المبارک میں کرنے کے کیا کام ہے؟ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے یا میں رات کی سحری عطا فرمائی، اللہ نے رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تمہارے اور یہودیوں کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، ان کو اللہ نے سحری عطا نہیں فرمائی، تمہیں سحری عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے شک کھجور کا دانے سے سحری کرو، رحمت دو عالم نے فرمایا جو سحری کرتا ہے خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو تمہارے ہاں 4 ساڑھے 4 بجے سحر کا ایک انتہائی سحر ہوتی ہے، 4 بجے کے بجائے 3:30 بجے اٹھ جاؤ، وضو کر کے اللہ کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو خدا کو قرآن سناؤ، پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد میرے عزیزو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 ہو یا حنان یا منان، استغفر اللہ، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو اللہ کا ذکر، پھر استغفار کی کثرت کرو، پھر روح کے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھ کے دعا کرو۔ میرے عزیزو بچہ جب چلملا کے دکھاتا ہے ماں باپ کا کلیجہ جوش مارتا ہے، جب بندہ خدا کو سجدے میں رو کے دکھاتا ہے اس کا رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ خوب اللہ کو، اور اللہ پاک نے آپ کو موقع عطا فرمایا میرے عزیزو سحری اور افطاری میں ایک کام اور کر لو، چلو میرے بھائی میرے پاس اتنی ہمت نہیں میں کسی غریب کو اپنی عید میں شامل کر سکوں، میں کسی کو اپنی کمائی سے جوڑا دے سکوں، روزانہ 20-25 روپے، روزانہ 50 روپے اپنے گلک میں ڈالتے رہو، 8 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے، 15 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے، 20-22 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے،
مارکیٹ میں جاؤ ایک جوڑا خریدو اور اس انداز سے مستحق کے ہاتھ میں دو کہ تجھے دیتے پتہ نہ لگے اسے لیتے پتہ نہ لگے، تمہارے دونوں کے کام کو عرش والا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو اس انداز سے دیکھیا، فرمایا وہ زکوٰۃ بہتر نہیں جو لوگوں کو بلا کر ان کے دروازے سے بلا کر اپنے دروازے پر کھڑا کر کے دی جائے، زکوٰۃ وہ بہتر ہے جو لوگوں کے